السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی۔ لیکن جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قتل کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو لٹا دیا، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے رہے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال، صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سے ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا برا ہو، تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ و ام کلثوم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھی، اور وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا، اور آخرکار ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی نے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو جن نورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی،
اور بھی اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔